میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز دی شیطانی راستوں سے اور ڈاکوں سے بچنے کے لیے، ہدایت پر جمنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم. کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. اہل علم مزہ لے رہے ہیں. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جن کی بھی نقل کرو گے، ان میں سے تم جن کی بھی نقل کرو گے خطرے والے راستے سے بچ کر صحیح راستے پر رہو گے. اہتدیتم، گمراہی سے بچنے کا راستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اتباع کرنے پر رکھا. اب ذرا سب غور سے سننا، یہاں سے میری آخری بات چل رہی ہے. کس کی اتباع کرنے کا حکم دیا؟ صحابہ. سوال یہ ہے کہ بھائی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، نبی کی اتباع کرنا ہے، صحابہ کی کئی کو بھائی؟ آج کل ایڈوانس تعلیم کا یہی سب اشکال ہے. ہم رجال نحن رجال، انہوں بھی آدمیاں ہمیں بھی آدمیاں، ان کی بات ہم کئی کو ماننا؟ بات تو عقل میں اترنے والی ہے. انہوں بھی آدمیاں آئے، ہمیں بھی آدمیاں آئے. نبی کی بولے تو سمجھ میں آتا بھائی اللہ کی طرف سے وحی آتی، یہ سب ان کی اتباع کرنا ہے، قرآن کے حکم پہ چلنا ہے. مگر صحابہ کئی کو؟ یہی وہ سوال ہے جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا وہ گمراہ ہوئے، گمراہ، اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اپنے سوچ اور فکر کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں ہم دین کا صحیح کام کر رہے ہیں. تیسرا راستہ نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ کی اتباع کرو. آخری بات سنو غور سے. سوال یہ ہے کہ صحابہ کی اتباع کیوں کرنا؟ صحابہ کی، اب ذرا پیچھے والے ہمارا ساتھ دیں بھائی، صحابہ کی اتباع کیوں کرنا؟ اس کا جواب سنو. صحابہ کی اتباع اس لیے کرنا ہے کہ نبی کے پاس جو علم ہے وہ علم سیدھے سیدھے منتقل ہوا ہے صحابہ کے سینوں میں. صحابہ کے پاس جو علم ہے آپ کا میرا نہیں ہے. صحابہ کے پاس جو علم ان کے سینوں میں ہے. دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، دنیا میں کوئی فرد صحابہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پہلے نمبر پر ان کے سینے میں منتقل ہوا ہو بجز صحابہ کرام کے. کیا ہے ان کے پاس؟ نبی کا علم ہے. کوئی ماں کا لال جو نبی کا علم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبی کے سے ڈائریکٹ لیا ہو صحابہ کے علاوہ؟ جب علم نبی کا ہے ان کے پاس تو ان کی اتباع عین نبی کی اتباع، ان کی نقل عین نبی کی نقل ہے. جو علم نبی کے پاس تھا وہ نبی کا علم صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا. ان کا علم 100% بالکل کھرا 24 نمبر کا سونا بولتے نا، بالکل کھرا، کوئی کھیت نہیں اس میں. ہمارے اندر تو ادھر کا ادھر کا سوپ گمپا گتا سوبیس ہے، مگر نبی کے پاس جو صحابہ کرام ہے ان کے علم میں رتی برابر ملاوٹ نہیں ہے. سیکھا تو کس سے سیکھا؟ بولو نا بابا، نبی سے سیکھا. سنا تو کس سے سنا؟ نبی سے سنا. دیکھا تو کس کو دیکھا؟ وہ آنکھ کہاں سے لائے گا
جو آنکھ نبی کا دیدار کی ہے، وہ کان کہاں سے لائے گا جو نبی کے الفاظ براہ راست سنتے تھے؟ وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جو نبی پر قرآن کو اترتا ہوا دیکھتے تھے؟ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جن کی بھی اقتدا کرو گے تم صحیح راستے پر رہو گے، ہدایت پر رہو گے، ضلال، زیغ، گمراہی یہ سب خطرے سب سے محفوظ رہو گے۔ پہلی وجہ صحابہ کی اتباع کیوں کرنا؟ اس لیے کہ صحابہ کے پاس نبی کا علم منتقل ہوا۔ دوسری وجہ سنو، دوسری وجہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے آپ سے ملایا۔ صحابہ کرام کو اس کو ذرا میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ 4-5 اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ آ گیا، انہوں نے پوچھے کون ہے بھائی؟ نہیں ہمارا شہر۔ کیا بولے؟ ہمارا شہر۔ اس کا درجہ بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ عام لوگوں کے مقابل میں اس کا درجہ بڑھ گیا، اگرچہ کہ لگتا لگتا کانکا کی بہت دور کا بھی ہوں گا، مگر جب گھر والا بول دیا اپنا ہے تو پھر یہ وی آئی پی بن گیا ہے۔ اب سنو حدیث، کیا کریں گے؟ اب عربی آتی تو نہیں، سمجھانا پڑیں گے نا بھائی۔ ہمارے اساتذہ کرام نے ہماری تربیت ہی اسی نہج پہ کی، کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کے رگ و ریشے کے اندر اتارو باتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی، کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، میرے بول دینا اپنا ہی، نبی کیا فرما رہے؟ میرے، بس میرے بولتے ہی صحابہ وی آئی پی بن گئے۔ جب نبی نے اصحابی کہہ کر اپنے سے جوڑ لیا، دنیا میں کون ہے جس کو یہ فضیلت حاصل ہے صحابہ کو چھوڑ کر؟ اس لیے صحابہ کی اتباع ضروری ہے۔ اس لیے تیسری دلیل، تیسری وجہ صحابہ کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان چاروں خلفاء کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں میری سنت پر بھی عمل تم پر لازم ہے، میرے چاروں خلفاء کی سنت پر عمل تمہارے لیے لازم ہے۔ نبی نے خلفاء کے عمل کو نام دیا سنت کا، کیا دیا؟ سنت علماء کی ایجاد نہیں ہے، یہ عالم صاحب بولے، وہ مفتی صاحب بولے، سنت کا نام دیا سرکار نے صحابہ کرام کے عمل کو، اور فرمایا علیکم بسنتی، اس کے بعد سنت۔ سنت کا لفظ علماء کا نہیں ہے، نبی نے خود صحابہ کے عمل کو سنت کا نام دیا۔ جب نبی نے سنت کہہ دیا تو تیرے کو پیٹ میں درد کیوں ہو رہا؟ وہ عمر کرے تھے، وہ عثمان کرے تھے، وہ انہوں کرے تھے، ارے کوئی بھی کرے تھے، نبی نے ان کو سنت کہہ دیا، بس سنت ایک ہی ہے۔ یہ وجہ ہے صحابہ کرام کی اتباع ضروری ہے، اور صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم ان کو ملا اس کو قبول بھی کیا، ایسا نہیں نکو میں نہیں لیتا، ایسی کوئی بات صحابہ میں نہیں۔
مزاج کے موافق ہو تب بھی قبول کیا، مزاج کے خلاف تھا تب بھی قبول کیا، مزاج کے خلاف تھا تب بھی قبول کیا۔ میٹھا میٹھا رہ تک کھا لینا تو آسان ہے مول صاحب، کیا جی؟ ہاں میٹھا رہتا کھانا تو آسان ہے، کمال کب ہے؟ کڑوا ہو تب بھی کھائے، یہ اصل میں مخلص ہونے کی علامت ہے، یہ مخلص ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ نے نبی سے جو سیکھا ہے، نبی سے جو علم لیا ہے، جو زندگی کا ڈھنگ لیا ہے، وہ ہم اپنے مزاج کے موافق تھا تب بھی لیا، مزاج کے خلاف بھی تھا تب بھی لیا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة